مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کی نشست کا موضوع دل کو پاک کرنے کا طریقہ۔ دیکھیں، دل کو پاک کرنا جو ہے آسان ہے، لیکن ہر کام کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کر لیں، غیر اللہ کے خیال سے دل کو پاک کر لیں، اور یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت جو ہے قرآن میں بیان فرمائی ہے، خاص طور پہ آخری پاروں میں، آخری صورتوں میں اس کا بہت تذکرہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بل قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ بہرحال اس کا جو ہے اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کا اگر میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اسی تزکیہ نفس میں ہی انسان کی کامیابی ہے، یعنی یہ اپنے دل کو پاک کر لے۔ اور اگر اس مضمون کو میں ایک ترتیب سے شروع کروں تو اس کا جواب ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو پہچاننا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ جب تک یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانے گا، اس کو تزکیے کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوگا، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یہ بے نیاز ہوگا اور نہ اس کو ضرورت ہوگی۔ تزکیہ نفس کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، اس کائنات میں، اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھجوایا ہے۔ یہ چند سوالات ہیں، جب تک یہ ان سوالات کا جواب نہیں لے گا اس کو تزکیہ نفس کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ جیسا کہ ہم عام طور پہ اپنے خواہشات نفس کی بنا زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور عام طور پہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہدایت خداوندی کا نہ طالب ہے نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور بے فکر ہو کے یہ ایک زندگی گزار رہا ہے خواہشات نفس۔ تو پہلا جو اس کا وہ ہے، یعنی ضرورت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جب یہ اپنے آپ کو پہچان لے گا یا پہچانے گا تو اسے معلوم یہ ہوگا کہ ہاں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ رب سے رابطہ کرے گا۔ رب سے رابطہ اس لیے کرے گا کہ وہ رب سے پوچھے گا کہ تو نے مجھے یہاں کیوں بھجوایا ہے۔ رب نے اس کا جواب جو ہے قرآن پاک میں دے دیا ہے، اور رب نے اپنے نبی کو لوگوں کو اس مقصد کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھجوایا ہے۔ داعین اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں نبی جو ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کی جب آپ آواز سنیں گے تو آپ کو نبی دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، ہماری منزل ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ اس دنیا، یعنی یہ ہم جس دنیا میں آئے ہیں تو زندگی، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا جب بظاہر اختتام ہوگا، لیکن حقیقت میں اصل زندگی میں ہم اس وقت داخل ہو جائیں گے اپنی، کیونکہ اس وقت جو ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک فیک زندگی ہے، یعنی وہ ایک غیر حقیقی زندگی ہے۔ نہ ہماری یہ شکلیں ہیں اپنی اصل، نہ ہماری یہ عمر ہے، اور کچھ بھی ہمارا اصل نہیں ہے، نہ ہمارا گھر یہاں پہ ہے، اصل گھر یہاں نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ایک میں کہتا ہوں ایک خواب کی سی حیثیت ہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ نظام بنایا ہے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ ہماری زندگی موت کے ساتھ ہماری زندگی شروع ہوگی، یعنی نئی زندگی شروع ہوگی اور حقیقی زندگی شروع ہوگی۔ وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یعنی موت کے ساتھ آپ کی ایک زندگی شروع ہو جائے گی، اس زندگی وہاں کیا کام آئے گا، یہ ایک سوال ہے۔ اور وہ زندگی جو ہے آپ کو معلوم ہے اور ہم نے سنا ہے، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ابدی زندگی ہے، یعنی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ یہاں تو موت آئے گی تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی ظاہری جسمانی زندگی ختم ہو جائے گی اور حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی، اور وہ حقیقی زندگی جو ہے وہ ابدی ہے اور لافانی ہے، اس کو پھر اختتام نہیں ہے۔ اب وہاں کیا کام آئے گا؟ اب ظاہر ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور بالکل سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمائی ہے کہ یہاں سے جو جائے گا دنیا سے تو اس کی دو حیثیتیں ہوں گی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی، کامیاب ہو جائے گی، ایک ٹولی جو ہے ناکام ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنتی کون لوگ ہیں، یعنی جنت کیا ہے؟ ہماری کامیابی کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب جنت میں جنت جانے کے لیے کیا چیز کام آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ یعنی جس چیز کو ہم یہاں اہمیت دیتے ہیں وہ چیزیں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ کیا چیز کام آئیں گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو اپنے ساتھ ایک سالم دل لے کے آئے۔ اور جو سائل نے آج سوال کیا ہے آج کی نشست کے لیے، وہ یہی ہے کہ دل کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی غیر اللہ سے یا غیر اللہ کے یا ظاہری خیالات سے دل کو پاک کیسے کیا جائے۔ تو یعنی یہ سوال بڑا قیمتی ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور سالم دل اسی وقت ہوگا جب آپ کے دل میں اللہ کے سوا کوئی خواہش نہیں ہوگی، اللہ کے سوا اللہ کی ملاقات کے علاوہ کوئی امید نہیں ہوگی، کوئی لالچ نہیں ہوگی۔ آپ کو ساری لالچ یہ ہوگی کہ میری اللہ سے ملاقات کس وقت ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی۔ اسی ملاقات میں زندگی کا وقت آپ گزارتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال دل کو پاک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، وقت چونکہ کم ہے پھر بھی انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کر لیں گے، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر کام کے لیے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے ایک لگا بندہ طریقہ ہے۔ چنے کی دال کا قورمہ آپ بناتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، بریانی کا الگ طریقہ ہے، سیخ کباب کا الگ ہے، روٹی بنانے کا الگ طریقہ ہے، اور قہوہ بنانے کا الگ طریقہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چائے بنانے چلیں اور آپ چینی کے بجائے جو ہے نمک کا ڈبہ اٹھا کے اس میں نمک ڈال دیں، تو چائے کیا خاک بنے گی؟ طریقہ، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اور یہ کام جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اور وہ ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ لیکن آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور بات کروں گا، لیکن اس بات کی اہمیت کے لیے میں تھوڑے سے الفاظ یہ کہہ دیتا ہوں کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو تزکیہ نفس کی اہمیت سے ناواقف ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ تزکیہ نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا نفس کو پاک کر لینا یا دل کو صاف کر لینا، یہ ہمارے موضوعات میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے موضوعات کیا ہیں کہ زیادہ پیسے کیسے کمائے جائیں، اور یہ بس ظاہری جو ہماری خواہشات ہیں، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، بس یہی ہماری خواہشات ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل جو چیز آپ کے کام آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیں، اپنے دل کو پاک کر لیں ساری خواہشات سے، اور اس کو بالکل پاک کر لیں۔ جب آپ پاک کر لیں گے اور ایک طریقے کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔
نہ صرف آپ کی اخروی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن آپ کی دنیاوی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو قلب و سکون عنایت فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم